تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ وہ تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، تعلیم نہیں ہے، وہ فتنہ۔ روحانیت ہر طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے پرفتن ماحول کے اندر، اسکول کے اندر اس طرح کے نظام کو چلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے۔ فعلی یہ ہے کہ جو یأس نا امیدی تھی امت کے اندر کہ بھائی اسکول کے اندر دینیات کیسے، اسکول کے اندر اسلامی تہذیب کو کیسے پروموٹ کیا جائے، تو ماشاءاللہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ملت ایجوکیشن، یہ جو ان کا پورا سسٹم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ واقعی کام کر رہے ہیں۔ اسکول تو روز کھولے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ادارے بھی بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ اور اسلامی پہچان کے ساتھ، اسلامی تربیت کے ساتھ ایسے ادارے کم نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مہمانان، جناب الحاج عبد الانصار صاحب، جناب محمد الیاس صاحب، پرویز صدیقی صاحب اور ان کے بھائی جناب عشرت ریاض صدیقی صاحب، اور خاص مہمان ڈاکٹر اطہر صاحب، اور بھی جو ہمارے معزز مہمان ہیں، اور اس اسکول کے جو مدرسین ہیں، معلمین ہیں اور معلمات، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے میں، بابرکت مہینے میں، یہ ایک بہت اچھا پروگرام دیکھنے کا موقع ملا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مینجمنٹ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا اور ایسی قابل تعریف اور قابل تقلید چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا، جس سے دل بہت مسرور ہوا، خوش ہوا کہ پیارے بچوں نے اسلام کے اور خاص طور پر رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں، جیسے اعتکاف ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، سحری ہے، افطاری ہے، ان تمام چیزوں کو بچوں اور بچیوں نے جو پریکٹیکل انداز میں پیش کیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کا گھرانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، واقعہ مدین کی طرف ان کی ہجرت اور سفر، اور 2 بچیوں کی مدد کرنا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کا گھرانہ، اسی طریقے سے حج عمرے کے احکامات، زمزم، یہ تمام چیزیں جو بچوں نے پیش کیے، یہ قابل تعریف بھی ہیں اور قابل تقلید بھی ہیں دوسروں کے لیے، دوسرے اداروں کے لیے، کہ یہ ہماری ہسٹری ہے، ہماری تاریخ ہے اور اسلام کے خاص خاص احکامات ہیں۔ اگر اس کو پریکٹیکل انداز میں بچوں سے کرایا جائے گا تو بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ میں یہ تمام چیزیں نقش ہو جائیں گی اور آگے چل کر انہیں اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر فخر محسوس ہوگا، اور ان تمام عبادات کو ادا کرنے میں ان کو آسانی بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی، اور یہ سب لمحات یادگار رہیں گے ان کی زندگی میں۔ تو بہت اچھی چیز ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ وہ تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، تعلیم نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ وہ ایک سمجھیے کہ وقت گزاری ہے، وہ سمجھیے کہ ایک ٹائم پاس ہے، اس کی ڈگری ایک رسید ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت بھی ہو رہی ہے تو سمجھیے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں
آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا۔ تمام نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ نے امت کو ایسی شاندار تعلیمات سے نوازا کہ وہ امت جو جہالت اور ضلالت اور گمراہی کے ایک ایسی کھائی میں پڑی ہوئی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اور سنتوں کی برکت سے مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی، اور مسلمانوں نے انصاف کو عام کیا، حق کا بول بالا کیا، ظلم کا خاتمہ کیا، اور ہر ایک کو اس کا حق دیا۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے، اسی بات کی ضرورت ہے کہ ظلم ستم ہر طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے، ناانصافی ہر طرف بڑھتی جا رہی ہے، حیوانیت ہر طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے پرفتن ماحول کے اندر، اسکول کے اندر اس طرح کے نظام کو چلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے، بہت مبارکبادی کے لائق ہیں۔ ملت ایجوکیشن، یہ جو ان کا پورا سسٹم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ واقعی کام کر رہے ہیں۔ اسکول تو روز کھولے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ادارے بھی بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ، اور اسلامی پہچان کے ساتھ، اسلامی تربیت کے ساتھ ایسے ادارے کم نظر آتے ہیں۔ آج جو ہے، میں نے ایک مرتبہ مذاق میں کہا ایک محفل میں کہ دو چیزوں میں بہت پیسہ ہے، ایک ہوٹل میں اور دوسرا ہاسپٹل میں۔ تو ایک صاحب نے کہا نہیں، اسکول میں بھی بہت پیسہ ہے۔ تو یعنی آج جو پیسے کمانے کا سمجھیے کہ ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ دیکھیے، آپ کام کیجئے اور اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ یہ جناب جو حاجی محمد الیاس صاحب ہیں، یہ نام ہی ایسا بابرکت نام ہے کہ اس نام والوں نے بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کام کرتی ہے، اس کو شروع کرنے والے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت کے بزرگوں نے فرمایا کہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ یاس کہتے ہیں نا امیدی کو، اور آس کہتے ہیں امید کو۔ مطلب یہ کہ امت جو گمراہی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، اس کے اندر ایک امید کی کرن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کر دی۔ تو میں بھی یہ جناب جو حاجی الیاس صاحب ہیں، ان کے لیے میری نیک تمنا اور نیک فالی یہ ہے کہ جو یاس نا امیدی تھی امت کے اندر کہ بھائی اسکول کے اندر دینیات کیسے، اسکول کے اندر اسلامی تہذیب کو کیسے پروموٹ کیا جائے، تو ماشاءاللہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم نیک تمنا اور آرزو اور نیک فالی ان کے بارے میں لیتے ہیں کہ یہ اس میں آگے بڑھیں، اور دین کا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے، اس میں وقتی طور پر کبھی نشیب و فراز کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا، بچوں نے بھی گارے سور وغیرہ بھی بنایا تھا، دیکھ کر سمجھیے کہ آنکھیں تر ہو گئیں کہ انہوں نے تاریخ کو چھوٹے سے سمجھیے کہ ایک ٹیبل پر تاریخ کو انہوں نے سمو دیا، جیسے کہتے ہیں نا دریا بکوزا، کہ ایک پورے دریا کو ایک چھوٹے سے مٹکے میں، ایک چھوٹے سے نان میں، جس کو ہمارے یہاں کامٹی میں نان کہتے ہیں، جو پانی کا مٹکا ہوتا ہے، پورے دریا کو نان کے اندر رکھ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ٹیبل پر انہوں نے جو اسلامی تاریخ کو سجایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے پیچھے اساتذہ کی، معلمین کی، معلمات کی کافی محنتیں ہوتی ہیں، تب جا کر وہ چیزیں تیار ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچوں کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو سبھی مبارکبادی کے لائق ہیں، اپنے مشن کو اسی انداز میں بڑھاتے رہیے۔ اور اسکول کا نام ماسٹر نور محمد صاحب ان کے نام سے رکھا گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی سب کچھ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کے صدقے زمین آسماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، اس لیے ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دو، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ نور محمد یعنی محمد کا نور، وہ تو ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی
قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، لیکن در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ تو یہ نور، علم ایک نور ہے، العلم نور، علم نور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہ بتا دیں ٹائم کتنا؟ 5-7 منٹ، بس میں 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں کچھ ایک نصیحت والی بات کرنے جا رہا ہوں جو میرے پیارے بچوں اور بچیوں کے لیے خاص طور پر ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اسکول آف تھاٹس 4 ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی۔ تو شافعی جو ہیں وہ حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی۔ آج بھی بہت سارے بچوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، بچیوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ نہیں چل رہا ہے پڑھنے میں اور ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی۔ اس کو اشعار میں شاعر نے بیان کیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام شافعی فرماتے، وہ شاعر بھی تھے، میں سمجھتا ہوں انہی کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میرا دماغ چلتا نہیں ہے، میرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گناہ کو چھوڑو، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو، فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو احکامات رمضان کا جو یہ ایونٹ اور پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا، اور اس میں تمام چیزوں کو جو پیش کیا گیا، تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا یہ مقصد ہے۔ اس پروگرام کا بھی میں سمجھتا ہوں یہی مقصد ہو جائے کہ بھائی ہم رمضان کے مقصد کو سمجھیں، اور وہ رمضان کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو ایسا کام کرے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور ایسے کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نیکی کرے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو علم کا نور آپ کو حاصل ہوگا، اور اگر گناہوں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو علم کا نور نہیں ملے گا، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور وہ گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو چیز مجھے بہت زیادہ خوشی میں ڈالی وہ تربیت ہے، اور اسلامی تشخص اور اسلامی پہچان کے ساتھ تعلیم کو دینا بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، ٹھیک ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت اچھے انسان بنیں اور سماج کی سیوا کریں، خدمت خلق کریں۔ اس کا یہی مقصد ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اچھے انسان بنیں اور ہماری ذات سے دوسروں کو نفع ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی لوگوں میں وہ ہے، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں آدمی اللہ کو نہ بھول جائے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ اللہ سے قریب کر رہی ہے تعلیم تو وہ تعلیم ہے، ورنہ پھر نہیں۔ ورنہ میں نے کہا کہ وہ رسید ہے، وہ ڈگری جو ہے جو ملتی ہے وہ ایک رسید ہے، جو آپ نے فیس بھری ہے اس کی رسید آپ کو مل گئی۔ نہیں، تعلیم کی اپنے ہاں کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے، انسانوں کی کمی نہیں ہے، اچھے انسانوں کی کمی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹیچروں کی کمی نہیں ہے، اچھے ٹیچرز کی کمی ہے، اسکولوں کی کمی نہیں ہے۔ بہت سارے اسکول ہیں، میں نے کہا روزانہ اسکول کھل رہے ہیں، روزانہ کھل رہے ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کہنے اور کرنے میں فرق نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں نے یہاں پہ جو دیکھا وہ یہ ہے ماشاءاللہ کہ کہنے اور کرنے میں مطابقت ہے، یعنی برابری ہے۔ آپ جو سوچ لے کر چلے ہیں اس کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ترقیات سے نوازتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور اضافہ کریں گے۔ میں نے سنا ابھی پرویز صدیقی صاحب نے بتلایا کہ 4-5 جگہ یہ اسکول ملت ایجوکیشن نے اسکول قائم کیے ہیں، تو شکر ہوگا تو اور زیادہ۔ ابھی ودربھ میں یہ مشہور ہیں، یہ کام اور کریں گے شکر کے ساتھ تو پورے مہاراشٹرا میں،
پھر پورے ہندوستان میں، اور اللہ نے چاہا تو پوری دنیا میں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں موقع دیا۔ میری دلی خواہش رہتی ہے کہ میں تمام قسم کے افراد، تمام قسم کے جو شعبے ہیں، پیشے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، ان سے میری بات چیت ہو، تاکہ میں ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے پیغام کو پہنچا سکوں اور بتا سکوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور ہم سب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے اور اپنی رضا میں لگنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کی جو لائن ہے، اس سے ہم نسلوں کو بہترین بنا سکتے ہیں اور معاشرے کو بہترین افراد دے سکتے ہیں، بہترین لڑکے، بہترین لڑکیاں دے سکتے ہیں، جو آگے چل کر معاشرے میں امن و شانتی کو پھیلائیں، نہ کہ بربادی، نہ کہ تباہی، نہ کہ لڑائی اور جھگڑا۔ تو میری دلی دعائیں ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اور جو ملت ایجوکیشن جتنے بھی ادارے چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اداروں کو قبول فرمائے، ان کے ارادوں میں برکت، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرمائے، اور بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع دے، اور جو معلمین اور معلمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان تہواروں پہ گھر لائیں نئے الیکٹرانک آئٹمز، LED ٹی وی، اسمارٹ فونز، واشنگ مشین یا پھر ہو AC۔ ہمارے یہاں سبھی الیکٹرانک اپلائنسز پر 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ فائنانس فیسلٹی اور ایکسچینج آفر کے ساتھ پائے ڈھیر سارے گفٹ واؤچر جیتنے کا موقع۔ ممی کے کچن کے لیے خریدنا ہو اوون، یا پاپا کے لیے خریدنا ہو اسمارٹ فون، الیکٹرانک اپلائنسز کو خریدنا تو سریش الیکٹرانک شو روم ہی آنا۔ نیا فون لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سیدھے چلے آئیے اومکار موبائل۔ یہاں آپ کو ملیں گے سبھی برانڈز کے نئے موبائل، اور وہ بھی 0% فائنانس کے ساتھ، اور ساتھ ہی پائیے سرپرائز گفٹ بھی۔ تو آج ہی آئیے اومکار موبائل، گجری بازار چوک، کانٹی۔